NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں ہاجرہ روف۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور ترکمانستان آزاد ویزا پالیسی کے قیام کے لیے مل کر کام کریں گے۔ SIFSC غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ماحول پرکشش بنا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترکمانستان کے وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ ترکمانستان کے وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان ہمارا قریبی دوست اور برادر ملک ہے۔ تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں پولیو وائرس کا خطرہ برقرار۔ دادو کے علاقے مسان محلے کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق۔ حکام کا کہنا ہے، رواں سال دادو کے ماحولیاتی نمونوں میں پہلی بار پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ دادو کے علاوہ 8 مزید اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق۔ پاکستان میں اب تک 52 اضلاع کے 220 سے زائد ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ حکومتی ہدایت پر FBR نے تاجر دوست اسکیم کا دائرہ 6 کے بجائے 42 شہروں تک بڑھا دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ اسکیم کے تحت رجسٹرڈ تاجروں کو ماہانہ 100 سے 1000 روپے تک ایڈوانس ٹیکس دینا ہوگا۔ ٹیکس کا تعین دکانوں کی فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ فاروق ایچ نائک نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر چکی ہے۔ سیاست اور دہشت گردی میں بہت بڑا فرق ہے۔ وفاقی حکومت سنجیدہ ہوئی تو سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق معاملہ کابینہ میں لائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا موقف۔ سوال کیا، GHQ کے باہر پرامن احتجاج کی کال دی تھی تو لوگ اندر کیسے تھے؟ پرامن احتجاج تھا تو کراچی میں بسیں اور ایمبولینس کیسے جلیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی برآمدات کو $60 ارب سالانہ پر پہنچانے کا ہدف دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ترقی برآمدات بورڈ کا اجلاس۔ کہا، آئندہ 3 برس میں برآمدات کے $60 ارب کے ہدف کے لیے عملی اقدامات کریں۔ برآمد کنندگان کے نشاندہی کردہ مسائل کو آئندہ 2 ہفتے میں حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ FBR کا نان فائلرز کے خلاف مزید سخت اقدامات کا اعلان۔ بجلی، گیس اور پانی کے کنیکشن منقطع کرنے میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ سرمایہ کاری پر نان فائلرز کی 35% ٹیکس کٹوتی کی جائے گی۔ نوکری کے دوران لاکھوں روپے کی خرد برد کا الزام۔ الیکشن کمیشن کے سابق افسر منور علی سولنگی کو FIA نے لاڑکانہ سے گرفتار کر لیا۔ منور علی سولنگی سابق ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کمبر شہداد کوٹ اور لسبیلا بلوچستان بھی رہے۔ وہ نومبر 2018 میں الیکشن کمشنر بلوچستان بھی تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ دیر میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کا کہنا ہے، دہشت گردوں کی پاک افغان سرحد پر نقل و حرکت 21 اور 22 جولائی کی رات کو ہوئی تھی۔ پاکستان افغان حکومت سے سرحد کے اطراف میں مؤثر بارڈر مینجمنٹ یقینی بنانے کا کہہ چکا ہے۔ توقع ہے عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے وفد کا SSU ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ وفد نے مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن اور انسداد دہشت گردی آپریشنز میں پیشہ ورانہ معیار کو سراہا۔ وفد کی DIG سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد سے بھی ملاقات۔ ڈاکٹر مقصود احمد نے کہا، دونوں محکموں کے تعاون سے ہمیں دہشت گرد عناصر کے خلاف لڑنا ہے۔ پاکستان میں پالیسنگ کو وسائل، بھرتیوں اور جدید تربیت کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بجلی کی قیمتیں کم کرنا ہماری پہلی ترجیح، جلد اچھی خبر دیں گے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے تسلی دے دی۔ کہا، پاور سیکٹر کو جنجال سے نکالیں گے۔ IPPs معاہدوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ IPPs اور حکومت کے بہت سے پلانٹس پوری کیپیسٹی پر نہیں چل رہے۔ ملک کے پلانٹ سے 3 ارب یونٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس وقت 1 ارب 8 کروڑ یونٹ استعمال ہو رہے ہیں۔
حیدرآباد میں گرمی نے تباہی مچا دی، 9 افراد دم توڑ گئے، تمام افراد کی لاشیں لطیف آباد کے مختلف علاقوں سے ملی، ماہر نفسیات نے قوت مدافعت کی کمی کو موت کی وجہ قرار دے دیا۔ مانسیرا کے تفریحی مقام ناران میں گلیشیئر کا ٹکڑا گرنے سے 2 مقامی سیاح جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے راجن پور سے تعلق رکھنے والی فیملی کے افراد جھیل روڈ پر گلیشیئر کے نیچے تصاویر بنا رہے تھے، اچانک گلیشیئر کا وزنی ٹکڑا ٹوٹ کر ان کی گرا اور وہ برف میں دب کر جاں بحق ہو گئے، لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج جاری، وزیر اعظم حسینہ واجد نے ملک میں نافذ کرفیو فوری طور پر ہٹانے سے انکار کر دیا۔ پرتشدد مظاہروں کا ذمہ دار اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کو ٹھہرا دیا، کہا کرفیو نافذ نہیں کرنا چاہتی تھی، شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے کرفیو لگانا پڑا، صورتحال بہتر ہو جائے گی تو کرفیو ہٹا لیا جائے گا۔ پیرس اولمپک گیمز کا باقاعدہ آغاز 26 جولائی کو ہوگا، کھیلوں کے مقابلے 2 روز قبل شروع ہو جائیں گے، کل دوپہر فٹ بال کے 2 میچز کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ تبو کا ماضی میں شاہ رخ خان کے ساتھ فلموں میں کام کرنے سے انکار کا اعتراف، بھارتی انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اسے قبول نہیں کرتے، مجھے متعدد فلموں میں شاہ رخ خان کے ساتھ کام کرنے کی آفر ہوئی لیکن میں نے منع کر دیا، بولی فلم انڈسٹری میں بہت سے اداکار عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے NTN نیوز۔